خالد صاحب، ایران اسرائیل اور امریکہ کانفلکٹ کو 2 ہفتے کو ہو گئے ہیں. ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا، دوسری طرف امریکہ کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے. کل $1 ٹریلین اسٹاک مارکیٹ سے نکل گئے. آبنائے ہرمز بھی فی الحال بند ہے. خلیجی ممالک کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے معاملات کتنے ڈیفیکلٹ ہوتے جائیں گے کیونکہ وہ بھی بند ہو رہی ہے. یہ صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے اور ہو از ایٹ دی لوزنگ اینڈ ڈو یو تھنک؟ بہت شکریہ مصباح، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، بہت مس کیلکولیشن. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکہ جیسا ملک جو ایک وار آبجیکٹو سب سے کلیئر اس کے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ بس کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے دنیا کی. تو جس کے پاس فائٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے وار آبجیکٹو کلیئر بھی ہوتے ہیں اور اچیویبل بھی ہوتے ہیں. لیکن جو پہلے دن انہوں نے جس طرح انفولڈ کیا جنگ کو، میں تو اسی دن کی شک کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ پہلے دن آپ جس ملک پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے لوگوں کو اپنی وننگ ریسیپی میں شامل نہیں کر سکتے. وہ بونس ہو سکتا ہے اگر آپ کے حق پہ کھڑے ہو جائیں لوگ، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ میں حملہ کر رہا ہوں، اب جیت کے مجھے تم دے دو. تو ایسا نہیں ہوتا. پہلی وہ فالٹی تھی. دوسرا پوائنٹ میرا اس دن سے یہی ہے کہ جب انہوں نے آیت اللہ خامنہ اور ان کے 49 ساتھیوں کو شہید کر دیا، وہ بہت بڑا انہوں نے غلطی کی ہے. اس کی وجہ سے کہ لیڈر ہی ایک سٹینڈ لیتا ہے، لیڈر ہی کو آپ نے ڈی مورلائز کرنا ہوتا ہے جنگ کے ذریعے، لیڈر ہی کو آپ نے کنونس کرنا ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو کنونس کرو، سرنڈر پہ کرو. وہ بھی فالٹی جنگ. تیسرا، انہوں نے اپنے وار آبجیکٹو کبھی بھی کلیئر نہیں کیے. ایک تقریر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ سن لیں، اسی 1 گھنٹے کی تقریر کے اندر آپ 4 نتیجے نکال سکتے ہیں کہ وار آبجیکٹو کیا ہے. آیا انہوں نے کردوں سے لڑوانی ہے، آیا اپنے فٹ آن گراؤنڈ کرنا ہے، آیا نیوکلیر انسٹالیشن کو کرنا ہے، آیا نیوی اور ایئر فورس کو تباہ کرنا ہے، یا رجیم چینج کرنا ہے. تو یہ ساری جتنی لیک آف کلیئرٹی ہوگی اتنی ہی آپ کی ملٹری میں کنوکشن نہیں ہوگی لڑنے کی. تو جتنی کاز جسٹیفائڈ ہوگی اتنی وار جسٹیفائڈ ہوگی. آپ کو اگر وار نہیں پتا، آپ روزانہ کی بنیاد پر اگر وار ٹراپی اپنے لیے بدل رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.